محترم احباب، اس دور جدید میں جہاں سائنس نے ہمیں بہت ساری نئی نئی ایجادات دی ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں بے پناہ سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ مغربیت کی طرف سے ایک فتنہ بھی آ رہا ہے۔ عام طور پہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، آخرت کے متعلق انکار ہے، کیونکہ بڑے بڑے سائنسدان بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے وجود کا ہی انکار، آخرت کا ہی انکار، رسالت کا ہی انکار، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کا ہی انکار، یہ عام فضا بنتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پہ یورپ میں، اور پھر یہ بیماری ادھر بھی آ رہی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اونچا کیا ہے باقی سارے جانوروں سے، ان میں بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ عقل ایک بہت بڑا ترازو ہے، ایک بہت بڑا پیمانہ ہے چیزوں کو ناپنے کے لیے اور جاننے کے لیے۔ اس سے فرق پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اور باقی جانوروں کی زندگی میں۔ اب کیسے مان جائیں عقل کے ترازو پہ رکھ کے کہ اللہ ہے؟ جو بندہ نہیں مانتا قرآن کو، نہیں مانتا کسی رسول کو، کیسے مان جائے گا کہ اللہ ہے؟ صرف عقل کے پیمانے پہ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں، تم یہ بتاؤ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ کس نے پیدا کیے یہ پہاڑ؟ کیا یہ پہاڑ انسانوں نے بنائے ہیں؟ تو ساری دنیا کے انسان مل کے ایک ہی جواب دیں گے کہ یہ پہاڑ انسان نے نہیں بنائے۔ اور ایک ستون، پتھروں کا ایک ستون بنا دیا یا اینٹوں کا ایک ستون بنا دیا، اور پتھروں کے ستون کے متعلق آپ ساری دنیا سے پوچھیں کہ بھئی یہ ستون پتھروں کا کس نے بنایا؟ ساری دنیا کے انسان ایک ہی جواب دیں گے کہ یہ ستون انسان نے بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور یہ چھوٹا سا ستون، اس پہ اتفاق ہے کہ یہ انسان نے پہاڑ نہیں بنائے، اور اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ستون انسان نے بنایا، کیونکہ انسان اس طرح کے ستون بناتا ہے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ نہیں بنا سکتا۔ اب یہ عقل کی دلیل ہے نا، تو پھر پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں قرآن مجید میں کرتے ہیں اور بندوں سے پوچھتے ہیں، هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر وفيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ خالص فکر اور عقل والوں کو دعوت دیتے ہیں، تم یہ بتاؤ پانی اتارا گیا آسمان سے، اس کو تم پیتے ہو، اور اس سے درخت اگتے ہیں، اور اس سے جانوروں کے لیے چارے بنتے ہیں، اور اس سے زراعت اگتی ہے، زیتون، کھجوریں، انگور اور بہت سارے پھل اس کی وجہ سے نکلتے ہیں، تو تم اس میں کیوں نہیں غور کرتے؟ ارے بھائی اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے اللہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پانی تو ایک اتارا تھا آسمان سے، زمین کے اندر سے یہ جو سبزہ نکل رہا ہے، درخت کتنی قسموں کے نکل رہے ہیں، ان کے اندر سبزیاں کتنی قسموں کی ہیں، ان کے اندر پھل کتنی قسموں کے ہیں، ان پھلوں کے رنگ کیسے ہیں، ان کے ذائقے کیسے ہیں، ان کی خوشبوئیں کیسے ہیں، پھر پھولوں کی خوشبوئیں کیسے ہیں، اس کے اوپر تو غور کر لو ذرا۔ پانی تو ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، اب ساری دنیا کے انسان اس کا جواب دے دیں
کہ یہ جو مختلف رنگ، مختلف ذائقے اور مختلف خوشبوئیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ بھائیو اور دوستو، کوئی جواب نہیں کسی کے پاس، صرف عقل کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے دیں کہ یہ کیسے بن رہا ہے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ ہی بنانے والا ہے۔ اب جب اللہ کو مان لیا تو آخرت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں اکثر توحید کے ساتھ آخرت کو جوڑا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، سارے عقائد بیان کیے، لیکن سب سے پہلے یہ کہا سب سے بڑی نیکی یہ ہے اللہ کو تسلیم کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ اور ایسے حدیث پاک میں آیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ تو اللہ کو اور آخرت کو ساتھ ملایا، اللہ کے ہونے کے دلائل عرض کر دیے، اب اللہ کے ساتھ آخرت کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اللہ نے انسان کو مقصد دیا ہے، جو بھی بناتا ہے کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے۔ گھڑی بناتا ہے مقصد کے لیے، موبائل بناتا ہے مقصد کے لیے، بنانے والے کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے، عبادت انسان کا مقصد ہے، فضول نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کے ہرگز نہیں آؤ گے۔ بھائی تمہارا مقصد ہے اور وہ عبادت ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وقت مخالفت نفس ہے۔ عبادت کے اکثر احکام جو ہے ان میں مخالفت نفس ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں 100% مخالفت نفس ہے، نماز پڑھتے ہیں صبح صبح اٹھو وضو کرو مسجد میں جاؤ، کبھی سردیاں کبھی گرمیاں، سارے کا سارا دین مخالفت نفس میں ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، وہ مسلم ہے، مجرم نہیں ہے، وہ نیک اعمال کرتا جاتا ہے تو پھر اس کو نیک اعمال کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اگر آخرت ہے ہی نہیں؟ تو مسلم اور مجرم میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ایک بندہ فرعون بن جاتا ہے، وہ قارون بن جاتا ہے، وہ دجال بن جاتا ہے، وہ جانوروں کی طرح رہتا ہے، وہ کسی قانون کو مانتا ہی نہیں سرے سے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اور ایک بندہ بہت ہی نیک اور صالح اور متقی ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آخرت نہیں دونوں کو کیسے جزا سزا ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ آخرت کو جوڑا ہے، اور اس کے درمیان میں سارے عقائد، رسالت، فرشتے، کتابوں پر ایمان لانا سارے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ ہم بہت ہی حیران کن یہ سوالات ہیں، اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، مقصد کوئی نہیں ہے، تو پھر جانور بن جائیں۔ جانوروں کا کوئی مقصد نہیں، ننگ دڑنگ کھایا پیا سو لیا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان سے اوپر کوئی مخلوق بنائی ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور جو دین دیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت میں نے تمہارے لیے اتاری اور مکمل کر دی، اور یہ ایسی نعمت ہے اس کی وجہ سے زندگی دنیا کی بھی خوبصورت، اور اس کے بعد قبر کا حساب بھی آسان اور حشر بھی آسان، اور ہمیشہ کے لیے جنت۔ اور یہ جو مخالفت نفس کی تھی اس کے اگینسٹ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیں گے جو ختم بھی نہیں ہوں گی، اور جتنی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اسی لیے توحید کے ساتھ آخرت کو جوڑا، یوم الدین کو جوڑا۔ وما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے؟ حشر آئے گا، کوئی ایک دوسرے کو ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بھائی اور دوستو، زندگی کو آسان بنانا ہے، زندگی کو اطمینان والا بنانا ہے، زندگی کو سکون والا بنانا ہے، تو توحید کے ساتھ آخرت کو جوڑ لیں اور جنت کی ساری نعمتوں کو سامنے رکھ لیں۔ اب دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں کسی کو کوئی چیزیں زیادہ مل گئیں، کسی کو کوئی کم مل گئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر آخرت کو اڑا دیں گے پھر سارے کے سارے دنیا کو بنانے میں یہ قتل و غارت اور یہ بادشاہ بننا دنیا کی چیزوں کے مقابلے اور یہ مال و دولت جمع کرنے کے مقابلے ایک دوسرے میں یہ سارا فساد ہی اس وجہ سے ہے کہ آخرت کا عقیدہ ذہنوں سے نکل گیا. ایمان اور اعمال جو اصل مسلمان کی بنیاد تھی وہ ذہنوں سے نکل گئی. اس لیے زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، کتاب کو ماننا، ہر وقت ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے. ہمیشہ کی زندگی بنے گی، دنیا کی بھی بنے گی، آخرت کی بھی بنے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.